والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. دو ارب مسلمان 57 مسلم کنٹریز، یعنی کہ اس دنیا کا 1/4 حصہ، اور عرب اور عجم کے اندر تفریق، کفار کا گٹ چھوڑ، مسلمانوں میں تفرقہ، نیشنلزم کی بیماری، فلسطین کی بربادی دیکھ کے ہماری مجرمانہ خاموشی. اور میرے بھائیوں، موت تو آنی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہاں آنی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہمارا جذبہ کیا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. وہن کی بیماری میں یہ 2 ارب مسلمان، سارے نہیں لیکن اکثر اس میں قید ہو چکے ہیں. وہن کی بیماری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب پوچھا اور حضور نے جب بتایا کہ جب مسلمان، ایک ایسا وقت آئے گا کہ قومیں تم پیسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکے جو ہیں وہ کھانے پہ ٹوٹتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور نے فرمایا تعداد کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد تو سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ تم بے جان ہوگے اور تمہیں ایک مرض لاحق ہو جائے گا وہن کا. یعنی کہ وہن کا مرض کیا ہے کہ زندگی سے محبت اور موت سے کراہت. میرے بھائیوں، آج ہماری ذلت کا صرف ایک ہی مرض ہے اور وہ وہن ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتا دی ہے. آج دشمن جب آپس میں اکٹھا ہوتا ہے مسلمان ممالک کے خلاف، اور اللہ معاف کرے ایسے جیسے کہ مسلمان ممالک کوئی مرغیاں ہیں جن کی باریاں لگی ہوئی ہیں، ایک ایک کر کے ایک کو ذبح کیا جا رہا ہے. ایک دشمن جو ہے وہ چھری تیز کر کے دے رہا ہے، ایک دشمن جو ہے وہ چھری کو پھیر رہا ہے، اور ایک دشمن جو ہے اس کی بوٹیاں بنا رہا ہے. تو یعنی کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی ابھی تک کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے اور آپ کو بتا دیا، ہم نے سنا، بہت دفعہ سنا کہ الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ، یہ ایک ایسی جنگ ہے جو کہ ہونی ہی ہونی ہے. حدیثوں میں اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پروفیسی دے دی. اللہ نے جو بات کہہ دی، اللہ کے رسول نے جو بات کہہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پتھر پہ لکیر ہے. آر وی ہیڈنگ ٹورڈز ورلڈ وار 3؟ آپ اس کو ورلڈ وار 3 کا نام دے دیں، آپ اس کو ملحمۃ العظمیٰ کا نام دیں یا ملحمۃ الکبریٰ کا نام دیں، یا کرسچن ایسٹرالوجی میں اس کو آپ آرمگیڈن کہہ دیں. یہ سارے مذاہب میں مانا جاتا ہے کہ ایک بڑی جنگ ہونی ہے. اور آج دنیا کے حالات دیکھ لیں کہ دنیا کے حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ ایک جنگ ٹلتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی، دوسری ٹلتی تیسری شروع ہوتی ہے. اس وقت 3 بڑے محاذ سرگرم تھے، بلکہ ہیں پاکستان اور ہندوستان کا محاذ سرگرم رہا. اس کے بعد اسرائیل نے جو بھی ایران کے ساتھ محاذ سرگرم کیا ہے وہ ہے رشیا یوکرین کی وار، یعنی کہ رشیا اور یورپ کی وار وہ آپس میں چل رہی ہے. پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ جہاں اسرائیل ہے وہاں امریکہ ہے، اور جہاں اسرائیل ہے، جہاں امریکہ ہے، وہاں ہندوستان ہے. یہ تینوں ایک ایسے گندے بھائی ہیں جن کو کوئی ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتا. ہندوتوا، زائنزم، اور اس کے بعد یہ جو دجال کے نام پہ جو اسٹیٹ US بنائی گئی ہے، یہ تینوں اکٹھے ہیں. اوپر سے چاہے کوئی جتنی مرضی تعریفیں مسلمانوں کی کرتا رہے، لیکن اصل میں مسلمان کو یہی نہیں پتا کہ ادھر فلسطین میں ہمارے بہن بھائی بچے شہید ہو کے، کٹ کے، مر کے، شہید ہو کے اللہ کے پاس جنتوں میں جا چکے ہیں. لیکن یہاں پہ سبحان اللہ ٹرمپ صاحب کو 400 ملین ڈالرز کا تحفہ دیا جا رہا ہے ایک جہاز کی شکل میں. اسی مسلمان
ملک کی طرف سے جو بالکل فلسطین کے قریب ہے، $400 ملین، کیا یہ فلسطین کے بچوں کے لیے کام نہیں آ سکتا تھا؟ آج مجھے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے شرم کا مقام ہے یہ جو ہمارے گروسری سٹورز ہیں، یعنی یا پھر باقی سٹورز ہیں، خدا کی قسم آج بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہوا، آج بھی ویسے کی ویسے ہی معاملات ہیں۔ آج بھی آپ ڈھونڈنے کو نکلیں تو آپ کو مشکل سے کوئی ہماری نیشنل ڈرنک ملتی ہے۔ کسی نے کسی کی ذات پہ کوئی اثر نہیں ہوا، کیوں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تھوڑا کوئی فرق پڑا ہے۔ یہ نیشنلزم کی بیماری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ 57 کنٹریز ہیں، ہر ایک کو اپنا انٹرسٹ عزیز ہے۔ کسی کو اپنا انٹرسٹ عزیز ہے کہ جی ہمارے اوپر کوئی حملہ نہ کرے، بس ہم ترقی کرتے رہیں۔ ترقی کس کھاتے میں جانی ہے؟ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بات یاد رکھیے گا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الملحمۃ العظمیٰ یا الملحمۃ الکبریٰ کی بات کی تھی، تو اس کے اندر آگے لوگ اس کی ڈیٹیل میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایسی خوفناک اور خونریز جنگ ہے کہ اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مارے جائیں گے، ایک بچے گا۔ اور اس کے بعد جو نفیس پسند پرندے ہوتے ہیں، یعنی کہ چڑیا وغیرہ جو غلاظت پہ نہیں بیٹھتے، وہ اڑتی چلی جائیں گی، حتیٰ کہ یہاں تک چلی جائیں گی کہ پھر بھی تھک کے گریں گی تو لاش پہ گریں گی، کیونکہ زمین پہ ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ تو یہ لڑائی تو ہونی ہے، موت تو آنی ہے، زندگی کا اختتام تو ہونا ہے، یہ میرا اور آپ کا یقین ہے۔ لیکن اس یقین کو عمل میں کیسے بدلیں؟ سوال یہ ہے۔ یقین پتہ ہے مجھے اور آپ کو، کوئی نہ کوئی روزانہ موت کی خبر ملتی ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ اشارے دیتا ہے کہ مرنا ہے، تمہاری دنیا یہ ہے ہی نہیں، تمہارے لیے یہ تمہاری منزل نہیں ہے، تم نے آگے منتقل ہونا ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے انشاءاللہ، یا معاذ اللہ جہنم تیار کی ہے۔ تو جب ہمیں یہ سب کچھ پتہ ہے تو ہم موت سے کیوں ڈرتے؟ آج ہمارے میں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے اندر سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ موت کو اس طرح گلے لگاتے تھے جیسے آج ہم زندگیوں کو گلے لگاتے ہیں، بلکہ وہ یہ الفاظ کفار کو بولا کرتے تھے کہ ہم موت کو اس طرح محبوب رکھتے ہیں جیسے تم زندگی کو محبوب رکھتے ہو۔ تو آج ہمارا بھی وہی حال ہے۔ یہ جو ہم 57 کنٹری سے بٹ گئے ہیں نیشنلزم کی لعنت پہ، اور ہمیں صرف اپنے ملک کا مفاد پیارا ہے، باقی مسلمان بہن بھائی جائیں بھاڑ میں ہماری طرف سے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ یہ فلسطینیوں نے تو جو اپنا حصہ ڈالنا تھا اس امت کی قربانی میں، وہ ڈال چکے، کامیاب ہو کے رب تعالیٰ کے پاس جا چکے، جنتیں ان کے لیے لکھ دی گئی۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم کو برداشت کریں گے؟ یہ جو مسلمانوں کی باریاں لگی ہوئی ہیں نا، یہ جو ہم تھوڑے وقت کے لیے اپنے آپ کو ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ گٹھ جوڑ ہے ہنود کا، یہود کا اور یہ امریکہ کا، یہ اس کا ایک ہی ایم ہے۔ دے آر ویری کلیئر ان دیئر ایم بٹ وی آر ناٹ۔ ہمارا ایم دھندلا ہے، ہمیں آگے نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہر ایک کی باری لگائی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جنگ فلسطین تک رکنے والی نہیں ہے۔ آج ایران پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کو انڈو کرنے کی کوشش کی ہندوستان کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، نصرت فرمائی، الحمدللہ ان کا منہ توڑا گیا۔ اب دوسرا ایران کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی کہ اس ملک کو تباہ و برباد کیا جائے جو کہ ہمارے ہمسائے میں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم اس کو برادر اسلامی ملک کہتے ہیں، لیکن کیا ہمارا عمل اس چیز کے ساتھ ہے؟ اور اس کے بعد آگے بھی جتنے ملک ہیں جو عربی ملک ہیں جن کو بڑی خوش فہمی ہے کہ شاید اگر ہم امریکہ کے پجاری رہیں گے تو ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، تو میرے بھائیوں یہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ They will always say do more, do more, do more.
جب تک آپ ان کے مذہب کو اختیار نہیں کر لیتے آپ سے خوش نہیں ہوں گے. تو اس لیے یہ بڑی بیوقوفی ہے کہ اگر عرب ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ بادشاہ کو راضی کر لیں تو پھر ہمارے لیے سب ٹھیک ہے. یہی ایک اللہ کو راضی کر لیں. اگر ہم سارے مسلمان یہی ایک اللہ کو راضی کر لیں تو ہماری زندگی سے بہت بہتر ہے. شاید ہمیں کھانے پینے کو اس طرح نہ ملے. آج ہم عیاش پسند ہو گئے ہیں. جب تک ہم اے سی میں نہ بیٹھیں، جب تک ہم 3 وقت کی کھانا نہ کھائیں، ہمارا دن نہیں گزرتا. صحابہ اکرام کھاتے تھے زندہ رہنے کے لیے، ہم زندہ رہتے ہیں کھانے کے لیے. تو میرا اور آپ کا ایم ہے کیا؟ تو یہ نیشنلزم کی وجہ سے جو ہمیں بانٹا گیا ہے، اس کے پیچھے ایک پوری سازش ہے جو مجھے اور آپ کو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی. اور ایک ایک کر کے، جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغیوں کو پنجروں سے نکالتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں، اس طرح ایک ایک کر کے مسلمان ممالک کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. 57 مسلمان ممالک ہیں. اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ٹرمپ جیسے آدمی سے آپ کوئی امید نہیں کر سکتے. وہ آپ کے سامنے بہت اچھے الفاظ بولے گا، بہت خوبصورت الفاظ بولے گا، لیکن اندر سے اتنا ہی کمینہ ہے. نتنیاہو جیسا انسان، خیر کمینہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے، وہ تو ایک شیطان ہے. مودی جیسا انسان، وہ بھی ایک شیطان ہے. اور یہ سارے شیطان جب مل جاتے ہیں تو شیطان مل کے کوئی اچھا پلان تو نہیں بنا سکتے. وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہی کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دیکھنا کہ حق پہ جو ہے وہ تمہیں اس طرح پتہ چلے گا کہ تیروں کا رخ کس طرف ہے. تو تیروں کا رخ ہر طرف مسلمانوں کی طرف ہے. اس کا مطلب ہے یہ حق دین ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ماننے والے جو ہیں وہ اتنے کمزور پڑ چکے ہیں کہ آج وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں. اسرائیل جیسا ملک جس کی کوئی اوقات نہیں، ایک زمانے میں کہا جاتا تھا جب یہ 6 مسلمان ممالک اس کے ارد گرد تھے کہ اگر وہ صرف پیشاب کر دیں تو اس میں سیلاب آ جائے. لیکن آج سبحان اللہ جارڈن، اردن جو اپنے آپ کو مسلمان ملک کہتا ہے، وہ اسرائیل کے اوپر کیے ہوئے حملے، ڈرون حملوں کو روک رہا ہوتا ہے. اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہے؟ مدد کرنا تو دور کی بات، ہم تو ہمارے مسلمان دوسرے اس کی مدد کر رہے ہیں. خدا کے لیے یہ گرمی جس شدت سے پڑ رہی ہے، یہ اللہ کا قہر ہے. اگر ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر ہمیں کبھی سمجھ نہیں. یاد رکھیے گا، موت مجھے اور آپ کو آنی ہے. اگر میدان جنگ میں بھی آ جائے تو یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے. بستر پہ بھی مرنا ہے، ہسپتالوں میں بھی مرنا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ محتاجی سے بچے. لیکن مسلمان کو صرف اگر یہ پتہ چل جائے کہ موت تو آنی ہے، تو کیوں نہ آپ اپنی موت کا اللہ سے یہ دعا کر کے موت لیں گے اللہ ہمیں شہادت کی موت دے. اس میں میرے لیے بھی کامیابی اور آپ کے لیے بھی کامیابی ہے. ایک صحابی اکثر جہاد میں شریک ہوا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے شوق سے جہاد میں شریک کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ شہید کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی. ہم یہاں ایڑیاں رگڑ کے اپنے بستروں پہ مر جائیں گے، بیڈز پہ مر جائیں گے، لیکن شہادت کی وجہ سے جو تکلیف نہ جس میں نہیں ہوتی اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور یہ نیشنلزم کے لعنت سے ہمیں محفوظ فرمائے. ہمیں ایک امت بننے کی توفیق عطا فرمائے. OIC کیا ہے؟ کوئی اہمیت نہیں، اس کی ایک سٹیٹمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ سمندر کی جاگ ہے جس کو ہم ایک پھونک ماریں گے اڑ جائے گی. ویٹلیس، وی آر ویٹلیس پیپل. اور دشمن چاروں طرف سے گدھوں کی طرح ہمیں پڑا ہے. اور آج بھی اگر ہم حیا نہیں کرتے تو میرا نہیں خیال اس سے زیادہ ہم ذلت کی بستیوں میں جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.